بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پہلے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلائل پیش کرنے کے لیے ایک تمہید باندھی تھی۔ اس تمہید میں ہم نے 3 چیزیں سامنے رکھی تھیں کہ علم کو، کسی بھی چیز کے علم کو حاصل کرنے کے 3 ذریعے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حواس سلیمہ، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ 5 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ آنکھ، ناک اور منہ اور کان اور پورے جسم میں جو قوت لامسہ ہے۔ اور ہم نے وہاں پر یہ بات بھی عرض کی تھی کہ حواس سلیمہ جو ہیں یہ ایسی اشیاء ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود نہیں جان سکتے، نہیں پہچان سکتے۔ اس وجہ سے جو آج کل کے جو بالخصوص سائنس ہیں، اہل سائنس ہیں، وہ حواس سلیمہ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ حواس سلیمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہم جان ہی نہیں سکتے۔ اس وجہ سے ہم نے اس پر بحث کرنا چھوڑ دیا۔ باقی دوسرا رہا تھا عقل۔ عقل پر ہم نے اس بار پہلے درس میں بات نہیں کی تھی، جس پر آج بات کرنا ہے انشاءاللہ، اس بعد میں بات کرتے ہیں۔ اور تیسری تھی بات خبر صادق، کہ خبر صادق یعنی کہ کوئی سچا آدمی خبر دے کہ بھائی یہ واقعہ یوں ہوا ہے۔ مثلا جیسے مثال دی گئی تھی کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ تمہارے گھر میں فوتگی ہوئی ہے معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، اور وہ آدمی سچا بھی ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، ہم ایک بندے کی بات مان لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام کی ہستیاں جو کہ صادق و مصدوق تھیں، انہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ اور بعض اس طرح کے انبیاء کرام تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر کے بھی آئے تھے، بعض وہ انبیاء کرام بھی تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام بھی کیا تھا، بعض وہ انبیاء کرام تھے جن کی باہم گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئی ہے، لیکن فرشتوں کے ذریعے، اللہ کے قاصدوں کے ذریعے۔ تو وہ انبیاء کرام اس بات کی خبر دے رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قاصد اور رسول ہیں۔ اور اس درس میں ایک بات یہ بھی ہوئی تھی کہ سب سے افضل اور اعلیٰ میں اعلیٰ مرتبہ خبر صادقہ ہے، اس کے بعد بیچ درمیانہ جو ذریعہ ہے وہ عقل ہے، اور اس کے بعد جو ہے ذریعہ وہ ہے حواس سلیمہ کا۔ اب یہ درجہ کس طرح رکھا گیا کہ یہ اس کو ہم نے اعلیٰ کر دیا، اس کو ثانوی درجہ دیا، اس کو ثالث اور تیسرا درجہ دیا۔ یہ درجہ ہم نے حواس سلیمہ کو تیسرا اور آخری کیوں دیا، اور خبر صادق کو پہلا درجہ کیوں دیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم سمجھیں، مثال کے طور پر دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس چیز کو نمبر 1 بندہ اپنے حواس سے سمجھتا ہے، حواس سے دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ قلم ہے، یہ قلم میں نے اپنے حواس سلیمہ سے اس کو دیکھا تو ہے، لیکن اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں، یہ میری آنکھ نہیں بتائے گی، یہ مجھے میرا عقل بتائے گا۔ تو ہمارے آنکھ نے کام کیا ہے دیکھنے کا، اور اس کے فائدے نقصان معلوم کرنا یہ عقل کا کام ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے، اگر ہم نئے میوزیم میں جاتے ہیں تو میوزیم میں جاتے ہوئے جب نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں، بھائی یہ کیا ہے، وہاں کے آدمی سے پوچھتے وقت بھائی یہ تو چکی ہے، یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، حالانکہ ہماری آنکھ نہیں بتاتی، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سمجھنے کے لیے کسی سے پوچھنا پڑتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ حواس جو ہے اس کا ایک محدود دائرہ ہے، اس لیے یہ تو پتہ یہ پین ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ اس پین کا کام کیا ہے۔ وہ ہمیں بتایا کس نے؟ عقل نے۔ عقل نے بتایا اس کے یہ فائدے ہیں، یہ نقصان ہے۔ تو اسی طرح ہم انسان کو لے لیں، ہم دیکھتے ہیں یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، ہم انسان سب کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک دیکھنے کا کام ہم نے لیا، اور اس کے علاوہ ہم نے سنا اور سونگا اور چھوا اور چکھا، ہم سب کچھ کیا، لیکن یہ حواس خمسہ نہیں بتائیں گے کہ ان کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں۔ تو اس کے فائدے نقصان کو جاننے پہچاننے کے لیے ہم نے اپنا عقل استعمال کیا، اور عقل نے بتایا کہ انسان تو اس لیے بنا ہے، تجھ میں یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، یہ گھوڑا اس لیے بنا ہے، گدھا اس لیے بنا ہے۔ تو عقل نے ہمیں یہ چیزیں بتائی، لیکن کچھ اس طرح کی چیزیں بھی تھیں جہاں پر عقل نے جواب دیا۔ مثلا ہم عقل سے یہ پوچھتے ہیں کہ آسمان کے اوپر کیا ہے، عقل لاجواب ہے۔ عقل سے ہم نے پوچھا کہ بھائی عقل صاحب آپ یہ بتاؤ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، عقل بتانے سے عاجز ہے۔ تو بہت سی اس طرح کی اشیاء ہوتے ہیں جس کو عقل وہاں پر جواب دے دیتی ہے۔ تو یہ بات سمجھی جائے، جہاں پر عقل لاجواب ہو جائے،
جہاں پر عقل اپنے ہتھیار پھینک دے تو وہاں پر ایک چیز اسٹارٹ ہوتی ہے، تیسرا ذریعہ وہ قبر صادق ہے۔ وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں، انبیاء کرام کی زبان ہوتی ہے جو وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، ان کو بتاتی ہے بھائی آسمانوں کے اوپر کیا ہے، بھائی جو ہے زمین کے نیچے کیا ہے، بھائی قبر کس چیز کو کہتے ہیں، یا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یا انسان جب کائنات بنی نہیں تھی اسے پہلے کیا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں قبر صادق نے بتائی۔ اس لیے قبر صادق جو ہے جہاں حوا سے سلیمہ نے جواب دیا تو وہاں پر عقل اسٹارٹ ہوا، جہاں پر عقل نے جواب دیا وہاں پر قبر صادق اسٹارٹ ہوا، اور قبر صادق جو ہے یہ علم کا لامحدود ذریعہ ہے۔ تو اس وجہ سے آخری اور حتمی اور فیصلہ کن جو ہے یہ قبر صادق کی علم کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہیں حوا سلیمہ کو بھی مانتے ہیں، عقل کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کو حرف آخر نہیں سمجھتے۔ حرف آخر قبر صادق کو ہی سمجھتے ہیں کہ اس میں غلطی کا کوئی بھی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہم نے حوا سلیمہ کے بارے میں یاد کیا تھا، اب آتے ہیں یہاں پر کہ حوا سلیمہ کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، وجہ اس کا یہ تھا کہ حوا سلیمہ سے اللہ کو جانا نہیں جا سکتا، اور قبر صادق پر پچھلے درس میں بحث ہو چکا کہ قبر صادق سے بھی اگر بندہ سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ثابت ہو جاتا ہے کہ 1.25 کم و بیش انبیاء کرام اللہ کے وجود کے قائل ہیں۔ اور اس کے علاوہ چونکہ کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو اللہ پاک کے بندے ہیں لیکن وہ بندے قبر صادق کو نہیں مانتے، اس وجہ سے باقی جا کر ایک ہی ذریعہ بچا ہے عقل۔ تو آج انشاءاللہ عقل پر بات کریں گے۔ تو عقل کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں، یہ خالق یعنی کہ کائنات کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دنیا کی اکثر جو لوگ ہیں، اکثر ہستیاں ہیں، وہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں کسی نہ کسی دلیل سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، سنگا بھی نہیں، کچھ بھی ہمیں نہ کر سکے۔ اب ہم کیسے سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو سمجھنے کے لیے ہم ہیں بھی مخلوق، رہتے بھی اسی کائنات میں ہیں جو کائنات پوری مخلوق ہے۔ اب یہاں پر رہتے ہوئے ہمیں اللہ کا وجود سمجھنا ہے۔ اس دائرے کو ہم ابھی تک نہیں پہنچے، ہم یہاں پر رہتے ہیں اور ہمارا وجود بھی یہاں ہے، کائنات ساری یہاں پر ہے، ہمیں اللہ کا وجود یہاں ہی سے سمجھنا ہے۔ اس کے لیے چند دلائل ہیں، کچھ دلائل فلسفیوں نے پیش کیے ہیں، کچھ دلائل اہل سائنس نے پیش کیے ہیں، کچھ عوامی دلائل ہیں، 3 طرح کے دلائل ہیں۔ تو ہر طریقے کے دلیل سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھنی ہے، یہ جو کائنات ہے یہ کائنات فانی ہے۔ ہم لکھ لیتے ہیں فانی مانا فنا ہونے والی چیز، ختم ہونے والی چیز۔ پوری کائنات فانی ہے، پوری کائنات، آسمان، زمین، یہ انسان، سب کچھ فانی ہے۔ یہ آپ نے کیسے سمجھا کہ فانی ہے؟ اب اس پر پہلے بات کی جائے۔ اس کا آسان ذریعہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، انسان یہ پورا یہ کل ہے، اس کے اندر اس کے اجزاء ہیں، آنکھ اس کا جز ہے، ناک اس کا جز ہے، اندر پھیپھڑے اس کے جز ہیں، اور معدہ اس کا جز ہے، اور اس کے علاوہ اس کا دل اس کا جز ہے، یہ اجزاء ہیں۔ اگر فرض کریں یہ انسان ہے، اگر اس کے اندر کے تمام اجزاء ایک 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 ہو کر ختم ہوتے چلے جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس انسان کا وجود بچے گا؟ نہیں، کیونکہ جب اجزاء ختم ہو جاتے ہیں تو جو اس کا کل ہے وہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ پوری کائنات ہے، اس میں انسان بھی رہتے ہیں، چرند بھی رہتے ہیں، پرند بھی رہتے ہیں، اور یہ درخت ہیں، یہ تالاب ہیں، یہ دریا ہیں، سب کچھ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ ایک محدود وقت تک رہتے ہیں، پھر آخر میں وہ فنا ہوتے جاتے ہیں، آخر میں ختم ہوتے جاتے ہیں۔ جب دنیا کی اس کائنات کی چیزیں آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، یہ اس دنیا کی اس کائنات کی اجزاء ہیں، تو اجزاء کا ختم ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ جو پورا جو کل ہے، پوری کائنات، اس کو بھی ختم ہونا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھا کہ کائنات فانی ہے۔ اب آتے ہیں اپنی اصل دلیل پر کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ فانی ہے، فانی سے اس باقی ذات کو کیسے سمجھنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو کیسے سمجھنا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بھائی جو چیز فانی ہوتی ہے، جو ختم ہونے والی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کو کوئی اس طرح کی ذات ضرور ہونی چاہیے جو اس کو زندگی دے دے۔ فانی جو چیز خود ہی فانی ہوتی ہے، اس کو بقا یا اس کو زندگی دینے والی کوئی تو ذات ہونا۔ اس وجہ سے یہ قاعدہ ہے کہ ہر حادث، ہر فانی ہونے والی چیز کا کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر یہ قلم ہے، اس کی ایک محدود زندگی ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس قلم کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی نہ کوئی کاریگر اس نے بنایا ہوگا. یہاں تک کہ ایک ادنا جھاڑو ہی کو تسلیم کریں، جھاڑو کے بارے میں ہمارا نظریہ ہوتا ہے جھاڑو کو کسی نے بنایا ہے. یہاں تک کہ ادنا سی ایک جوتی ہوتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں بھائی اس کو کسی کاریگر نے یا کسی کارخانے میں جوتے بنے ہیں. جب دنیا کی کوئی بھی چیز وہ بغیر بنانے والے کی نہیں بن سکتی تو یہ پوری کائنات بغیر بنانے والے کی کیسے بن گئی؟ تو سمجھ میں آئے کوئی تو بنانے والی ذات ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ پہلی دلیل ہوگی کہ ہر فانی کے لیے کوئی خالق ہونا ضروری جو اس کو پیدا کرے. یہ پہلا دلیل ہوا. اب اس کے بعد دوسری دلیل اس بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو ہم کہتے ہیں کائنات بنی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر بننے والی چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے. یہ اس کی ابتدا ضرور ہوئی ہوگی کسی نہ کسی دن. جس دن اسی کی ابتدا، اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، جس بھی وقت میں، جو بھی وقت آپ تسلیم کریں، جس بھی وقت میں اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور کائنات نہ اس سے پہلے بن سکی ہے نہ اسے وہ مؤخر ہو سکی، ایک فکس ٹائم پر بنی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ نہ ایک لمحہ کائنات پہلے بنی نہ ایک لمحہ بعد میں بنی، ایک فکس ٹائم پر بنی ہے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کوئی تو ذات ہے جس نے اس کو اس فکس ٹائم پر بنایا ہے. اس کو فکس ٹائم پر بنانے والی کون سی ذات ہے؟ تو سمجھ میں آیا کہ وہ کوئی تو ذات ہے جس نے بنایا اس کو، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس. تو یہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دو دلائل ہو گئے جو فلسفی حضرات نے پیش کیے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور نظریہ بھی اس بارے میں ہے، وہ ہے نیوٹن کا نظریہ. نیوٹن نے بھی اس بارے میں کچھ دلیل پیش کی ہیں. نیوٹن کہتا ہے کہ بھائی یہ جو سیارے ہوتے ہیں، سورج ہے درمیان میں اور اس کے کونے میں دوسرے جو سورج ہے، اس کے کونے میں دوسرے جو سیارے گرد گھوم رہے ہیں، تو ان کے اندر ایک طرح کی جاذبیت موجود ہے، کشش جس کو کہتے ہیں. اور کشش کا اثر یہ ہے کہ تمام جو چیزیں ہیں، تمام جو سیارے ہیں، یہ مل جل کے یہ سورج سے ٹکرانے کو آئیں. کشش کا تقاضا یہ ہے یہ آ کر یہ سورج سے ٹکرائیں. لیکن اس کے باوجود دیکھا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں اپنے اس قوت کشش اور جاذبیت کے رکھتے ہوئے یہ سورج سے نہیں ٹکراتی. اس بات کا دلیل ہے کوئی تو ذات ہے جو اس کو ٹکر سے بچا رہی ہے، اس کو اپنے دائرے میں، اپنے مدار میں گھومنے پر مجبور کر رہی ہے اور ٹکرانے سے بچائی ہوئی ہے. تو یہ ایک تیسرا دلیل ہوا اس بات کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور دلیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، وہ ہے بگ بینگ کا نظریہ، جیسا کہ مشہور و معروف ہے. بگ بینگ کے نظریے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا تھا، ایک دھماکہ ہوا تھا جس دھماکے سے پوری کائنات وجود میں آئی. اور کہتے ہیں کہ دھماکے سے بالخصوص دو چیزیں وجود میں آئیں. ایک جو چیز وجود میں آئی ہے وہ ہے کشش ثقل، جس کو ہم جاذبیت بھی کہہ سکتے ہیں. اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے رفتار وجود میں آئی دھماکے سے. تو اس پر ایک آسٹریلیا کا ایک ماہر ہے، وہ اس کے بارے میں کہتا ہے، پال ڈیوس اس کا نام ہے. وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ کائنات کے وجود کا اگر آپ تصور ایک دھماکے سے کر رہے ہو، ظاہر سی بات ہے کہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ کسی ایک لمحے میں ہوا ہے. تو مثال کے ہم فرض کریں کہ ایک سیکنڈ ہے، اس سیکنڈ کے کم از کم اگر اندازہ لگایا جائے کہ ایک سیکنڈ کو ہم 1000 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس سے زائد تقسیم نہیں ہو سکتا. لیکن بالفرض والمحال ہم اس کے اور زائد حصے بنائیں، منا 10 لاکھ خرب حصے بنائیں، تو 10 لاکھ خرب حصے جو سیکنڈ کے بنے ہیں ان میں سے کسی ایک ادنا میں ادنا حصے کے مقدار کے برابر بھی اس دھماکے سے وجود آنے والا جو کشش ثقل ہے، جس کو ہم جاذبیت کہتے ہیں، اگر جاذبیت میں ذرا سا بھی اضافہ ہو جاتا تو پوری کائنات پھر سے سمٹ کر زیرو میں آ جاتی. اور اگر اس کے علاوہ رفتار میں تیزگی آ جاتی تو پوری دنیا جو ہے بجائے تعمیر کے اس کا کھانا بگڑ جاتا، فنا ہو جاتی پوری کائنات. تو کوئی تو ذات ہے جس نے اس دھماکے کو ایک مخصوص انداز میں چھوڑا ہے
مخصوص انداز میں دھماکہ کیا ہے جس کے نتیجے میں اس کائنات کی تخریب نہیں ہوئی بلکہ تعمیر ہوگی، کائنات بن گئی. ورنہ تو اگر ہم اپنے عقل سے یہ بات سمجھیں، کوئی مجھ سے پوچھے بھائی یہ جو اقرا اسکول ہے اس کا وجود کیسے بنا، میں نے کہا کہ سائیں غلام شبیر صاحب نے جو ہے مدرسے میں اسکول میں جو ہے ایک بم دھماکہ رکھا تھا اور دھماکے سے جو ہے اچانک جو ہے یہ اسکول بن گیا اور اس کی 2 منزلیں بن گئی اور 2 سائڈ بن گئے اور پھر اپنے آپ اس میں واش روم اور کچن وغیرہ بن گئے اور اپنے آپ سے کرسیاں جو اپنے سیٹنگ پہ آ گئیں اور اپنے آپ اس میں لوگ بیٹھ گئے. اس طرح تھوڑی نہ ہوتا ہے. تو کوئی تو چیز ہستی ہے جس نے اس دھماکے کو تعمیر کا ذریعہ بنایا، نہ کہ تخریب کا. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ایک عرب تھا، دیہاتی تھا عرب، اس نے بہت پیارا سا بیان کیا ہے. اس کے عربی الفاظ ہیں وہ میں پڑھوں گا. پیارا انداز سے اس نے بیان فرمایا، کہا کہ یا سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، ان البار لا يدل على البعير. کہتے ہیں کہ اونٹ کی جو مینگنیاں ہوتی ہیں نا، ہم راستے پہ دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ فوراً کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی اونٹ گزرا ہے. اور اس کے علاوہ وَإِنَ الْقَدَمَ لَتَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، اگر پاؤں کے نشانات دیکھتے ہیں تو فوراً ہمارا دماغ کہتا ہے یہاں پر کوئی بندہ گزرا ضرور ہے. اور فرماتے ہیں لیکن اس کے باوجود فَالسَّمَاءُ ذَاتِ أَبْرَاج، اتنے برجوں والا آسمان جو ہے، وَأَرْضُ ذَاتِ فِجَاج، اتنے کشادہ گلیوں والی جو زمین ہے، وَبِحَارُ ذَاتِ أَمْوَاج، اتنے موج اور لہروں والا جو سمندر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بغیر کسی بنانے والے کے بنے ہوں؟ الا يدل على وجود اللطیف الخبیر، پھر کیوں نہ ہو کہ جس طرح مینگنیاں بتاتی ہیں کہ یہاں سے اونٹ کا گزر ہوا، اور جس طرح یہ پاؤں کے نشانات بتاتے ہیں کہ یہاں سے کسی بندے کا گزر ہوا، پھر اتنے سارے آسمان، یہ زمین اور یہ سمندر اور اس کی موجیں یہ کیوں نہیں بتائیں گی؟ تو کوئی تو ذات ہے جو کہ لطیف و خبیر ہے. تو وہ دیہاتی بھی سمجھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے. اس کے علاوہ ایک دلیل علامہ غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک سمپل سا، ایک عام سا مثال اللہ کے وجود پر بیان کیا ہے. وہ فرماتے دیکھو، ایک سیدھا سا پانی ہے جو نطفے کی شکل میں ہوتا ہے. آپ جتنی محنت کریں اس پانی کو پانی کے وجود سے نکال کر کچھ اور وجود نہیں دے سکتے، لیکن وہ پانی جو ہے وہ اس میں کس طرح کی تبدیلی آتی ہے. ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ ہوتا ہے، یہ پانی کا قطرہ ترقی کر کے یہ خون بن جاتا ہے، خون سے پھر گوشت بن جاتا ہے، پھر ایک انسانی وجود آ جاتا ہے، پھر اس میں آنکھیں بن جاتی ہیں، ناک بن گیا، ہونٹ بن گئے، کان بن گئے، گوشت ہڈیاں سب کچھ بن گئی. یہاں تک کہ صرف یہاں تک نہیں، یہاں تک کہ اس سے کچھ زائد چڑھ کے اس میں عقل آ گئی، سمجھ آ گئی اور کام کرنے کا سلیقہ آ گیا. یہ ایک پانی نے اتنی ترقی کر کے اس جگہ پر وہ کس طرح پانی پہنچا؟ ظاہر کوئی تو ہستی ہے جس ہستی نے اس پانی سے انسان کو وجود بخشا ہے، اس کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ اللہ ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر پہاڑی گھاس ہوتے ہیں، پہاڑ کتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں، ہم اس کو توڑنے کے لیے لوہے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کھدار استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پھر جا کر وہ ٹوٹتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں اس پہاڑی جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، آگے پودا جب شروع ہوتا ہے کتنا نرم و ملائم ہوتا ہے، اپنے ملائمیت کے باوجود وہ کس طرح اس پہاڑ کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے. حالانکہ آپ اس کو الٹا کر کے اوپر سے یہ آپ جو ہے پودا اس پہاڑ میں داخل کریں تو نہیں داخل کر سکتے، لیکن نیچے سے ایک عام ملائم سا ایک پودا کیسے اس پہاڑ کو سوراخ کر رہا ہے. کوئی تو ہستی ہے جس نے سیدھے سے پودے کو طاقت بخشی ہے کہ اس پہاڑ کو سوراخ کر کے باہر نکلا ہے، اور وہ اللہ ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات کے وجود کے جو دلائل، اللہ کے وجود کے جو دلائل ہیں، اس کی دلیل سے یہ بھی ہے. دیکھو ہم بادلوں کو دیکھتے ہیں، بادل جو ہے یہ آسمان میں کس طرح اڑ رہے ہوتے ہیں، خالی نہیں بلکہ پانی کے ساتھ، اور کئی ٹن پانی کے ساتھ وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. اور دیکھو کہ وہ پانی کو کس طرح لے کر اڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو کوئی پتھر اگر اڑائیں تو پتھر تھوڑی دیر کے اوپر گیا پھر نیچے گر جاتا ہے، لیکن وہ یعنی کہ بادل اڑ رہے ہوتے ہیں اور پانی کا ڈھیر لیے، پانی کا انبار لیے وہ اڑ رہے ہوتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کو محفوظ انداز سے گھیرے ہوئے اڑ رہے ہوتے ہیں.
اور پانی کو گراتے بھی نہیں ہیں، یہ بڑا کمال ہے۔ اور جب گراتے ہیں کتنے مخصوص اور پیارے مقدار میں گراتے ہیں، وہ پورا جس طرح کے ہم بالٹی اٹھا کر گرائیں تو اس طرح نہیں کرتے، مخصوص مقدار میں وہ گر جاتے ہیں۔ تو کوئی تو ذات ہے جس نے اس بادل کو پیدا کیا، بادل کو چلایا اور مخصوص مقدار میں اس کو قطرے قطرے بہانے کا حکم دیا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ جو جانور دنیا میں ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جانوروں کو عقل نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی، لیکن یہ جو جانور ہوتے ہیں، جانور جو کچھ جانور گوشت خور ہوتے ہیں، کچھ گھاس خور ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں بتائیں کہ یہ جو جانور جو گوشت خور ہوتے ہیں، پیدائش کے بعد اس کو کس نے یہ بات سمجھائی کہ بھائی آپ کا کھانا، آپ کی جو غذا ہے وہ گوشت ہے؟ یہ کس نے اس کو سمجھایا؟ تو کوئی تو ذات ہے جس نے سمجھایا۔ اور کچھ جانور جو گھاس خور ہوتے ہیں، اس کو کس نے یہ عقل دی، کس نے یہ سمجھ دی کہ بھائی آپ کا جو کھانا ہے وہ گھاس ہے، آپ جو گھاس کے علاوہ گوشت آپ کو نہیں کھانا، اس کو گھاس کی طرف مصروف کیا اور اس کو گوشت کی طرف مصروف کیا۔ یہ کون سی ذات ہے جس نے ان دونوں کا کھانا الگ الگ کیا ہے، جس نے دونوں کو الگ الگ سمجھ دی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ آخری دلیل اس پر وہ بالکل سیدھی سی ہے، وہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، پیدا ہونے کے بعد جب پہلی بار جب بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، تو یہ تھوڑی سمجھ کی بات ہے کہ بچے کو کون سکھاتا ہے کہ دودھ پینا ایسے ہے؟ اس کو تو ماں دودھ دیتی ہے، لیکن پینا، چوسنا کیسے چوسا جاتا ہے، اس کو چوسنے کی وہ سمجھ کون دیتا ہے؟ کوئی تو ذات ہے جو اس کو چوسنے کی سمجھ دے رہا ہے، اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں تقریباً 10 دلائل پیش کیے گئے ہیں، جس میں سے کچھ جو فلسفی حضرات کے بیان کرتے تھے، کچھ ہوتے جو سائنسی حضرات کے بیان کرتے تھے، کچھ عوامی انداز کے تھے۔ اس کے علاوہ کئی دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ہیں کہ دنیا کے کسی بھی چیز میں اگر آپ دیکھیں اللہ کا وجود آپ کو ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم نے تو صرف اس میں سے 10 دلائل پیش کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں دلائل پیش کیے یہ ہمارے لیے بھی مفید ہو، اور جو بھی سامعین اور سامعات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس چیز کو مفید بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔